الحمدللہ کما حمدہ المصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والعصماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات محترم، اللہ کریم کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بھی بڑا اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر معراج کی رات عطا فرمائی، یہ کرموں والی رات عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کے صدقے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاکی ہے اس ذات کو جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو حضرات محترم، آج کے کچھ لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں، تو حالانکہ معراج نص قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہے، تو لہٰذا جو معراج کا یعنی جس نے معراج کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کا منکر کافر ہے، لہذا جو معراج کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو اللہ کریم نے اس رات عرش کو سجایا، عرش پر دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم نے ہر فرشتے کو ان کی ڈیوٹیوں سے ہٹا کر بس یہی حکم دیا کہ آج میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیاری کرو۔ اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے میرے محبوب کے لیے سواری لے کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر براق خوشی سے اچھل رہا ہے، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی ہوئی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کونے کے اندر ایک براق رو رہا ہے، بہت ہی زار و قطار رو رہا ہے، بہت کمزور سا، بے حسن سا، بے شکل سا۔ آپ اس براق کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے براق تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو اتنے نصیبوں والی رات ہے کہ آج اللہ کا محبوب عرش پر آ رہا ہے۔ اس براق نے مایوسی سے عرض کی کہ اے جبرائیل، خوشی کا تو دن ہے، لیکن میں کہاں کمزور، بے حسن، بے شکل، میں کہاں آقا کی سواری بنوں گا؟ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کا یہ انداز بہت پسند آیا، تو آپ نے اسی براق کو ساتھ لے لیا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ایک فرشتوں کی جماعت، کتابوں میں آیا کہ 70,000 فرشتے اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیے کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ میرے آقا کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اسی جماعت کے اندر حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے، اور اس جماعت کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس فرشتوں کی جماعت کا گروہ میرے آقا کے گھر کی طرف آ رہا ہے کہ جب میرے آقا کے گھر کے سامنے پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے۔ تو رب سے فرمایا کہ مولا کیا کروں، جگاؤں گا تو بے ادبی ہوگی، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو بے ادبی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے چہرے انور کے اوپر سے چھت کو پھاڑ دو۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے میرے محبوب کے چہرے انور کے اوپر سے چھت کو پھاڑ دیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ یا اللہ اب کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اپنے ان کافور کے لبوں کے ساتھ میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو، میرے محبوب کے قدموں کو چومو۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ان کافوری لبوں کو میرے آقا کے تلووں کے ساتھ مس کیا، کیا ہی عالم ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ان کافور کے لبوں کو میرے آقا کے قدموں کے ساتھ مس کیا۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی تو فرمایا کہ کون؟ تو عرض کی جبرائیل۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبرائیل کیوں آئے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ،
اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ دیکھیے دیکھیے کہاں موسیٰ علیہ السلام تھے جو کوہ طور پر جا کر رب سے فرماتے رہتے تھے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور آگے سے جواب آتا تھا لن ترانی، کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن آج کیا ہے، آج رب نے خود پیغام بھیجا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ المختصر میرے آقا سواری پر بیٹھنے لگے۔ سنیے گا میرے نوجوان بھائیوں، جب میرے آقا نے روکا تو میرے آقا رونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج تو بہت خوشی کا دن ہے، آج آپ رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آج مجھے میری گناہگار امت یاد آ گئی، آج مجھے میری گناہگار امت یاد آ گئی۔ تو المختصر میرے آقا سواری پر بیٹھے اور عرشوں کی پروان چڑھنے لگے۔ لیکن جب میرے آقا پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، اور چھٹے آسمان پر حضرت حضور علیہ السلام نے اسی طرح انبیاء سے ملاقات کی، اور پھر وہاں پہنچے جہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی بس یا رسول اللہ، یہاں تک ہی میں آ سکتا ہوں، اس سے آگے آپ خود ہی جائیں۔ پھر اس شاعر میں کیا خوب لکھا ہے کہ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، پھر وہاں اوپر میرے آقا گئے اور رب سے ملاقات کی۔ وہاں کوئی نہ تھا، بس اللہ اور اس کا محبوب ہے، دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں کسی شاعر میں کیا خوب لکھا ہے کہ سرے لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا سنا اس کا فرمائے۔